یہ محفل اصال ثواب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، آمین مرحوم کے درجات بلند فرمائے، آمین اور مرحوم کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے، اور اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اچھی آواز نہ رکھا کرو، پتہ نہیں کس دی آمین تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دی مغفرت فرما دے۔ آمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت اپنی کا ذکر کیا ہے اور اس تو فوراً بعد والدین کا ذکر کیا ہے کہ میری عبادت کرو، پھر اس کے بعد والدین دی خدمت کرو۔ والدین دی جتنی خدمت کر لو گے اتنی ہی تھوڑی ہے، والدین دی جتنی خدمت۔ اور قرآن پاک میں بار بار جو لفظ آیا ہے وہ خدمت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھیں گے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا والدین، والدہ، پھر والدہ، پھر والدہ، پھر والدہ۔ اور اکثر طور پہ حدیث پاک ایک آندہ ہے، بار بار سنتے رہنے ہیں کہ ماں باپ والدہ کی پاؤں کے نیچے جنت ہے، والدہ دے پاؤں دے نیچے، والدہ دے پیر دے تھلے جنت ہے۔ لیکن میں رات کل حدیث پڑھی ہے کہ ماں باپ والد کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے، والدہ دے پاؤں کے نیچے بھی جنت، والد دے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے۔ والد دا بھی بڑا مقام ہے۔ مشہور واقعہ ایک صحابی دا، حضرت عبداللہ ابن عباس ہے یا عبداللہ ابن عمر ہے، آپ کے پاس ایک ماں باپ دونوں، باپ بیٹا دونوں آئے۔ پہلے باپ بیٹھا تھا، پھر اوپر سے بیٹا آ گیا۔ یہ بات بڑی غور سے سننے کی ہے۔ بیٹا آیا اور بیٹا آ کر بے ساختہ، کوئی ارادہ نہیں، مٹی گرد و غبار ہوتی ہے تو آ کر اس نے جولی جو ہے نا قمیض دی، اس نے اس طریقے سے جھاڑی۔ اب جب جھاڑی تو صاف ظاہر ہے گرد و غبار اڑا، اور گرد و غبار اڑ کر باپ کے چہرے پہ چلا گیا۔ اب صحابی نے دیکھ رہا تھا، صحابی رسول تھے، بیٹھے تھے، دیکھ رہے تھے۔ صحابی رسول نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ صحابی رسول نے جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو مٹی اڑ کر تیرے باپ کے چہرے پہ گئی ہے، وہ ایسا نہ ہو کہ تیری جنت میں یہ رکاوٹ بن جائے، جنت میں یہ رکاوٹ بن جائے۔ یہ مٹی دیکھ لو، مٹی جو گئی ہے وہ بے ساختہ، کوئی ارادہ نہیں اس کا، بالکل کسی قسم کا ارادہ نہیں ہے، بغیر ارادے تو جا رہی ہے، اور کوئی بے ادبی کی اور نیت نہیں ہے اس کی، لیکن وہ مٹی جو بغیر ارادے کے گرد و غبار کو تھوڑی بہت ہی گئی ہونی ہے، لیکن حضرت صحابی رسول نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا تجھے جنت میں یہ رکاوٹ، یہ تجھے جہنم میں پہنچا دے گی۔ آج ہم اگر اپنے باپ کو دیکھتے ہیں، پہلے ناراض ہو جاتے ہیں، چہرے بدل لیتے ہیں، ہمارے چہروں کے اوپر تیور جو بدلتے ہیں، کروٹیں کیسے آتی ہیں اس کے اوپر، ہم کتنے ناراض ہو جاتے ہیں باپ کے اوپر اگر باپ ہماری کوئی بات نہ مانے۔ ابھی ہم غور کریں کہ ہم جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس بات کو غور کر کے سنیں کہ کتنے لوگ ہیں، ہم لوگ اس بات سے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ ہم توجہ ہی نہیں دیتے ہیں باپ کے اوپر۔ باپ کا مقام کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کا بڑا مقام بیان کیا۔ پہلے حقیقی رب اللہ تعالیٰ ہے اور مجازی رب والدین ہیں، والدین مجازی رب ہے، لہذا ان باپ دا مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور انہاں دا پورا ادب کرنا چاہیے۔ یہ اصل اب یہ ہے کہ جن کے والدین دنیا کے اندر موجود ہیں وہ تو خوش نصیب ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کے والدین بوڑھے مل جائیں اور پھر وہ جنت اس سے حاصل کر لے۔ اگر وہ جنت حاصل نہ کر سکے تو وہ اس سے بڑا بد نصیب نہیں ہے، اس سے بڑا بد نصیب نہیں ہے۔ اب اگر والدین دنیا سے چلے گئے ناراض ہو کر تو اب ان کے راضی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ والدین دنیا سے چلے گئے ناراض ہو کر، فرمایا اس کی اولاد نیک بنے۔ والدین جب دنیا سے چلے گئے اب ان کی اولاد نیک بنے، نیک بنے۔ دوسری بات، ان کے عزیز، ان کے دوست، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے۔ جب تعلق قائم کرے گا، جب یہ بیٹا جو ہے ان کے بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، اس کی برکت نال اس کا باپ جو ناراض تھا وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی، وہ ناراضگی ختم، صلہ رحمی کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس مجلس میں صلہ رحمی جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتہ داری توڑتا ہے، اس پہ رحمت نہیں آتی۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، بات ذرا توجہ سے سننا، آپ نصیحت فرما رہے تھے، واعظ فرما رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی آ کر بیٹھا ہی تھا تو فوراً آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتہ داری توڑ کر آیا ہے وہ اس مجلس سے اٹھ جائے۔ ایک دفعہ فرمایا، دوبارہ پھر فرمایا، تیسری دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس کا نام لوں تب اٹھے گا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ جانے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہاں نہیں بیٹھنا، پیچھے آ کر پھر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا اب میرے قریب آ کر بیٹھ، اب میرے قریب آ کر بیٹھ۔ اب جب وہ آ کر بیٹھ گیا، آپ نے فرمایا کھڑا ہو کر بیان کر کیا معاملہ تھا۔ اب اس نے کھڑا ہو کر بیان کیا معاملہ اپنا۔ فرمایا میں جب آیا تھا تو آپ نے ارشاد جب فرمایا تو میں ڈرنے لگ گیا، پھر ڈرنے لگا۔ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھی میں نام لیتا ہوں، مجھے خطرہ پڑ گیا کہ کوئی میرے خلاف میں رشتہ داری توڑ کر آیا ہوں۔ معاملہ یہ تھا کہ میں گھر اپنی خالہ کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا اور گھر کہا کہ آج کے بعد میرا تیرا تعلق ختم، آج کے بعد آپ میرے گھر نہیں آنا تمہیں۔ اب وہ خالہ میرے سے معافی مانگتی تھی، مجھے پیار دیتی تھی، کہتی تھی مجھے معاف کر دے، لیکن میں نے اس کو معاف نہ کیا اور ناراض ہو کر اس کو گھر سے نکال دیا، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑ کر آیا ہے تو میں پریشان ہو گیا تھا۔ میں گیا اپنی خالہ سے جا کر معافی مانگی اور ان کو ساتھ لے کر آیا اور وہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف فرمائے اور میں آپ کی مجلس میں آ گیا۔ آپ نے آگے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب تو آیا تھا تو جبریل آ گیا تھا، فوراً جبریل آ گیا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں رحمت کا فرشتہ رحمت نہیں اتارتا جس مجلس میں کوئی رشتہ داری توڑ کر آ کر بیٹھا ہو۔ فرمایا کہ نبی کی مجلس ہے، اس میں رحمت تو آنی آنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کو اٹھا دو تاکہ رحمت برقرار رہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی مجلس ہو اور اس میں رحمت آنی ہے۔ اب رحمت روک سکتی نہیں۔ فرمایا بہتر یہی ہے کہ اس بندے نے اٹھا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل نے حکم دیا کہ اس بندے نے اٹھایا جائے تاکہ رحمت نہ رکے۔ دیکھ لو اگر نبی کی محفل لگی ہوئی ہو، پھر نبی کی آقا کریم کی محفل کے اندر کوئی رشتہ داری توڑ کر آئے تو رحمت رک جاتی ہے۔ اور ہم کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے مجلسوں میں بیٹھے رشتہ داریاں توڑ کر بیٹھے، کتنا بڑا جرم ہے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رشتہ داری کو جوڑتا ہے میں اس کو جوڑتا ہوں، جو توڑتا ہے اس کو میں توڑ دیتا ہوں۔ جس کو رب توڑ دے اس کے پیچھے کیا رہ جائے گا؟ تو ان چیزوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک میں عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ سارے کے سارے جب موجود ہوتے تھے حضور کی مجلس میں، وہ ان سب سے اگر کوئی سہمن غلطی ہو جاتی تھی اس کو بھی پاک کر دیا جاتا تھا۔ وہ صحابی نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، رشتہ داری کو جوڑ لیا اس نے اور وہ جنتی بن گیا۔ میرے محبوب کا ہر صحابی جنتی جنتی، میرے محبوب کا ہر صحابی جنتی جنتی۔